بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، واقعہ معراج چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ بِهَذَا فَضْلَكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیا۔ غرض یہ کہ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے تھے، پانی کا، دودھ کا، شراب کا اور شہد کا۔ تفصیلات جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ان کے متعلق بہت زیادہ لکھی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین اور دیگر فرشتوں کی معیت میں آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے براق پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی سے نکلنے کے بعد جنت سے زمرجد کی ایک سیڑھی کے ذریعے آپ نے آسمانوں کی طرف جو ہے وہ پرواز کی، اور سیڑھی کی دائیں بائیں اللہ کے فرشتے آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے اعزاز کے لیے آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی کہ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی جس پر سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت میت اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ اب آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مرنے والا اس کی موت قریب آ جاتی ہے تو اس کی آنکھیں یوں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ اوپر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کے تمام مناظر غائب ہو جاتے ہیں، آخرت کے احوال اس کے سامنے ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ اور میرے رفیق طریق یعنی میرے سفر کے ساتھی جبریل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا، یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظ کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد اسی سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئے، اور براق وہ بدستور مسجد اقصی کے دروازے پر بندھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بیت المقدس میں جب واپس آ کر اترے، پھر اسی براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بہرحال دونوں روایات ملتی ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل نے دروازہ کھلوایا پہلے آسمان کا،
آسمان دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے دریافت کیا کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید نیک صالح بیٹے کو اور نیک صالح نبی کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں حضرت آدم کی بائیں جانب ہیں۔ جب دائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہوتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ جبریل نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، اور یہ اصحاب الیمین ہیں جو دائیں طرف والے ہیں، جن کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دے گا اور جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور ان کو دیکھ کر آدم خوش ہوئے۔ بائیں جانب جو ہے وہ بری اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب الشمال ہیں اور دوزخ والے ہیں، ان کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام، اور بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدم کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے بہت ہی عمدہ خوشبو آتی ہے، اور ایک دروازہ بائیں جانب ہے جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ جب دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، جب بائیں جانب دیکھتے تو غم زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اور اس کا ذکر 29ویں پارے کی سورۃ الحاقہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔